کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد، مقصد نیوز کے پروگرام نمود سحر کے ساتھ۔ آج ہم سیرت ابراہیم علیہ السلام اور معاشرتی زندگی کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اس دنیا میں اولین انسانی معاشرہ اسی خطے برے صغیر میں قائم ہوا اور جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو سراندیب کے پہاڑوں پر انہوں نے بسیرا کیا۔ وہاں ان کی 4 اولادیں پہلے ہوئیں، پہلی بار قابیل اور ان کی بہن، اور دوسری بار حابیل اور ان کی بہن، یہ 4 اولادیں ہوئی۔ 4 اولادوں میں قابیل میں اور حابیل میں جھگڑا پیدا ہو گیا، اور جھگڑے کی بنیاد یہ تھی کہ قابیل کی بہن جو تھی وہ حابیل کی بہن سے خوبصورت تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ قابیل کہتا تھا کہ نہیں، میں نے اپنی بہن جو ہے وہ حابیل کو نہیں دینی، اور خدائی حکم یہ تھا کہ جو پہلے 2 پیدا ہوئے ہیں اور دوسرے 2 جو ہیں، یعنی دوسرے پیدا ہونے والے پہلے 2 میں سے ان کی بہن یعنی حابیل کے ساتھ شادی کر سکتی تھی، اور حابیل کی بہن جو ہے وہ قابیل کے ساتھ۔ لیکن قابیل نے سٹارٹ جو لیا، آغاز جو کیا، وہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کسی صورت میں حابیل کے ساتھ اپنی بہن کی شادی نہیں ہونے دینی۔ اب یہاں جو ہے اس جھگڑے نے جب طول پکڑا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم قربانی کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا۔ تو قربانی کے لیے اب قابیل جو تھا یہ کسان تھا، کاشتکاری کا کام کرتا تھا، اور حابیل جو تھا اس کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ بھیڑ بکریوں کی جوڑیاں بھی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھیجی تھیں، اور جب جنت سے زمین پر آئے تو ان کے ساتھ چند چیزیں اور بھی تھیں، جن میں ایک تنور تھا، چھری تھی، ہتھوڑا تھا، اس قسم کی چیزیں جو تھیں یہ بھی زمین پر لائی گئیں۔ اب جب یہ قربانی کے لیے حابیل جانور لے آئے تو وہ خوبصورت ایک مینڈھا لے آئے، اور جو قابیل تھے انہوں نے وہ چند چیزیں اٹھائیں کھانے پینے کی، اور وہ لے کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، اور وہ جو مینڈا جو تھا اس کو جنت میں رکھا گیا، اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، لیکن اس نے قربانی سے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ قربانی چاہے میری قبول ہو یا نہ ہو، میں نے اپنی بہن کی شادی جو ہے وہ حابیل سے نہیں کرنی۔ جب قربانی جو ہے حابیل کی قبول ہوئی تو قابیل نے غصے میں آ کر، کینے میں آ کر، حسد کی بنا پر اس نے کہا کہ میں تجھے ہر صورت میں ضرور قتل کر دوں گا۔ تو نتیجتاً
انہوں نے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ اس دنیا کا پہلا قتل تھا، اور وہ جو قربانی کا جانور تھا اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں رکھا، اور یہی مینڈھا جو ہے اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اسماعیل کی قربانی کرو، تو قربانی ان کی قبول ہوئی، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو ہے وہ مینڈھا جو ہے وہ پیش کر دیا گیا۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ ماہ ذی الحج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا سے جب یہ بابل میں رہ رہے تھے، یہ نمرود کا دور تھا، اور یہاں ناظرین میں آپ کو ایک بات اپنا بتاتا چلوں کہ یہ انسانی معاشرہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو اس وقت آپ کی 40,000 اولادیں تھیں، اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی پہاڑی پر، سراندیب کی پہاڑی پر رہ رہے تھے، اور جب یہ طوفان نوح آتا ہے تو وہ ایک کشتی بناتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی لاش مبارک کو وہاں سے لے آتے ہیں، اور احادیث میں آتا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی قبر جو ہے یہ جس وقت جہاں جو ہے اس وقت بیت اللہ شریف موجود ہے، آپ کی قبر وہاں موجود ہے، لیکن جو زیادہ اتھینٹک روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مسجد آپ کی قبر انور جو ہے یہ جو مسجد خیف ہے مینا میں، تو وہاں موجود ہے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی قبر یعنی قبر کو وہاں سے وہ آپ کا تابوت جو ہے وہ لے آئے، اور طوفان نوح جب آیا تو آپ کی کشتی جو ہے یہ جبل جودی پر اس نے استقرار پکڑا، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب طوفان نوح تھما تو دنیا کی پہلی جو آبادی ہوئی دوبارہ، جس کو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، تو وہ سوق سمانین ہوئی۔ سمانین کہتے ہیں 80 کے فگر کو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 80 لوگ موجود تھے۔ وہ جب جبل جودی سے اترے تو سوق سمانین جب جبل جودی کے دامن میں انہوں نے ایک بستی آباد کی، 80 گھر بنائے، اور یہاں جو ہے لامک کی اولاد سے حضرت نوح علیہ السلام انہی کی اولاد سے پیدا ہوئے، اور لامک کی اولاد میں سے جو ہے یہ نمرود ہوا۔ اب نمرود کا ایک محل جو ہے وہ اپنا وہیں تھا، اور موصل میں جو آج کل کا موصل ہے، اور ایک ان کا محل جو تھا وہ بابل میں تھا، تو وہ جب سردیاں پڑتی تو وہ بابل میں آ جاتا، اور گرمیاں ہوتی تو وہ موصل میں رہتا۔ جب وہاں کی آبادی بڑھی تو انہوں نے ایک نیا شہر بنایا، اور یہ بابل جو ہے یہ نمرود نے آباد کیا۔ نمرود نے جو بابل آباد کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مکرم جو تھے ان کا نام طارق تھا، اور وہ وفات پا گئے۔ ان کی قبر انور جو ہے وہ بیت المقدس میں ہے، اور ان کے جو چچا تھے آذر، وہ نمرود کے ہاں ملازم تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پرورش پائی اپنے چچا کی کفالت میں پائی، اور جب وہ بڑے ہوئے تو چونکہ وہ بت تراشی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا بچپن بھی موحدانہ تھا، وہ توحید پرست تھے، وہ بتوں کے خلاف تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کو ایک پیغام دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اگر پرستے شے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی۔ تو بہرحال یہ نمرود تک جب بات پہنچتی ہے تو نمرود جو ہے وہ سیخ پا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کر کے آپ شام آتے ہیں، پھر آپ مصر میں بھی جاتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت سارہ کے ساتھ اور سیدہ حاجرہ کے ساتھ جو ہے یہ عرب تشریف لے آتے ہیں۔ یہاں جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑنے کے بعد جو ہے آپ واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ماہ ذی الحج جو ہے اس میں سب سے بڑا ایک پیغام جو ہے یہ وہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں جو پرورش پائی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے
آپ کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قرآن مجید میں اس کا ایک طویل ذکر آتا ہے۔ آج ہم اس ماہ ذی الحج کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور اپنی معاشرتی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال، پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان۔ آپ ریسرچ اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ حافظ حسن محمود۔ آپ ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ میں دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم جناب ڈاکٹر الطاف حسین سے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سیرت ابراہیم کے حوالے سے آپ ذرا تعارفی کلمات بھی فرمائیں گے، اور اس حوالے سے آپ ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد گرامی پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب اور معزز ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی شاید عالم انسانیت میں جتنی ہستیاں ہیں ان میں سب سے زیادہ کامن ہیں، سب سے زیادہ مذاہب کے ماننے والے ان کو ادب اور احترام سے اور اپنے بنیادی پیشوا کے طور پر جانتے اور مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کے حوالے سے جب قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو عجیب دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے کہ اللہ کی خاطر قربانی پر قربانی دیے چلے جانا اور کبھی بھی تھکنا نہیں، اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک آپ کی ساری زندگی مسلسل قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، اور اللہ کریم کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق اس قدر والہانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ مختلف پیرائے میں ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ وفاداری اور محبت کے اس تعلق کو۔ آج کا موضوع ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یقیناً حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے فرزند ارجمند ہیں، ان کی زندگیاں اور ہماری معاشرتی زندگی میں کیا اس سے سبق ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم بچپن سے دیکھیں، ایک طائرانہ نظر اس پر ڈالیں، تو بہت دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ یہ خالصتاً ہم انسانی نقطہ نظر سے انسانی فضائل اور محاسن جو کسی انسان کی زندگی میں ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں تو بھی بڑی دلچسپ صورتحال نظر آتی ہے۔ آپ کا پیغمبرانہ شکوہ، آپ کی معجزانہ زندگی جو ایک پیغمبر کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے ہم سے بہت ابو ہے، لیکن آپ دیکھیے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، غالباً 7 سال کی عمر کے ہیں، اور آزر کے ساتھ جو وہ جن کو وہ ابا سمجھتے ہیں یا ابا تھے ان کے ساتھ بیٹھے۔ اب قرآن حکیم اس کا مختصر سا ایک جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن حکیم اختصار اور اعجاز کی زبردست کتاب ہے، لیکن اگر ہم باقی جو ہماری کتب ہیں، مآخذ ہیں، جیسے کہ بائبل ہے یا انجیل برنباس اور دوسری کتابوں سے جب ہم رجوع کرتے ہیں تو بہت ہی دلچسپ صورتحال سامنے نظر آتی ہے۔ مثلا آپ نے قرآن حکیم میں تو پڑھا ہوگا بارہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تمہارے خدا ہیں میں نہیں ان کو مانتا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تمہارے خدا کیسے ہیں۔ اور پھر وہ رات کو ایک تارے کو ابھرا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرا خدا ہے، یہ بڑا چمکدار ہے، ان سے مختلف ہے، بڑا ہے۔ لیکن پھر جب وہ ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں میرا رب ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ چاند کو دیکھتے ہیں، چاند کہتے ہیں یہ زیادہ بڑا ہے، یہ چمکدار ہے، اور اس کو کہتے ہیں ہاں یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ جب وہ ڈوب جاتا ہے کہتے ہیں نہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کہتے ہیں ہاں اکبر یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب جاتا ہے کہتے ہیں دنیا والوں میں بری ہوں تمہارے سب خداؤں سے، میرا خدا اس سے بڑی ہستی ہے۔ اپنے باپ سے جب وہ چھوٹے سے، انجیل برنباس میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ ابا تو کیا کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ تو دیکھتا نہیں میں خدا بنا رہا ہوں،
دیکھو میں نے وہ فلاں خدا بنایا، یہ اس کی ناک درست کی. اس نے کہا اچھا ابا خدا کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا لاتعداد ہوتے ہیں. تو اس نے کہا جی ہمیں کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم نے پوچھا. انہوں نے کہا جی ہمیں بندے کو بندہ بناتا ہے. وہ کہا جی میں نے تو ایک بندے کو سنا ہے کہ وہ دھاڑ دھاڑ کر کے رو رہا تھا کہ یا اللہ، یا کسی بھی معبود کو کہہ رہا تھا کہ مجھے بچہ کیوں نہیں دیا مجھے. تو اگر بندہ ہی بندے کو بناتا تو یہ اس کو، یعنی یہ بچپن میں ذہانت اور ریزننگ. اب یہ دیکھیں یہ وجدان کی ریزننگ تھی کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ستارے کو، چاند کو، حتیٰ کہ سورج کو کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. اور پھر باپ سے جو بحث ہوئی ہے وہ بڑی طویل ہے، اور بالآخر وہ ضد چ آ گیا. اس نے کہا اگر تو میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں تجھے کب کا سنسار کر چکا ہوتا. اور پھر دیکھیے آگے چلتے ہوئے ریزننگ، لوگوں سے فتویٰ بازی نہیں کی ہے، لوگوں سے رپھڑ اس طرح سے نہیں لیا، دلیل سے بات کی ہے. دلیل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اچھا بھئی وہ میلے پہ جاتے ہیں، کس نے مارا ہمارے خداؤں کو؟ کہا بھئی وہ بڑے نے مارا ہوگا، خود رکھا تھے اس کے کلاڑا، اس پر مارا تو سب کو خود تھا. کہا کہ بھئی اس سے پوچھ لو. تو ان کا بھی تمہیں پتہ ہی نہیں بولتے. کہتے تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ اب آپ دیکھیں یہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم کا سفر. پہلے ریزننگ تھی، اب وہ بلاتا ہے، وہ کہتا ہے جی آؤ جی تم بتاؤ. اب بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کا، دیکھیں یہ پہلی بات ریزننگ، ذہانت اور گھبرانا نہیں ہے. ایک بھی ہیں تو اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں اور سچ اور حق کی بات کر رہے ہیں. میں اگر مختصر کرتا جاؤں، نمرود کے سامنے کلمہ حق کہا اور وہاں بھی ریزننگ کی. اس نے کہا کہ اچھا جی تم کیا تمہارا خدا؟ میں یہاں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا اور میں علامہ صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے یہ سوال کروں گا کہ جب یہ جو نبوت جو ہے یہ وحبی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی، تو یہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دلائل دے رہے ہیں، جب یہ نبوت ہے ہی وحبی، جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس ضمن میں؟ بسم اللہ. میرا سوال آپ سمجھ گئے ہیں؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ نبوت جو ہے وہ کسب سے انسان خود کما کے حاصل نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو منتخب فرما لیتا ہے، اپنے لیے چن لیتا ہے، تو انہیں نبوت اور اسی طرح سے ولایت جو ہے وہ عطا کی جاتی ہے. اب جہاں تک بات ہے ریزننگ کی، دلائل کی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو سب سے بڑھ کر ایقان اور یقین کی دولت عطا کی ہوتی ہے. اب وہ جو گزارشات اللہ کی جناب میں پیش کرتے ہیں، جیسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بارگاہ خداوندی کے اندر عرض کی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. کیف تحیی الموتى. اب کیف تحیی الموتى کی جو بات ہے، آپ اس وقت کی جو پوری قوم ہے وہ کواکب پرستی، شاہ پرستی اور اصنام پرستی کے اندر مبتلا ہے، اور یہاں تک کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے وہ خود اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. تو اس وقت میں کلمہ حق کہنا اور کلمہ حق پر اپنا یقین اور ایمان پختہ ہونا، یہ یقیناً انبیاء کا خاصہ ہے، اور انبیاء کو پہلے سے یہ نصیب ہوتا ہے، اور ان کو کارخانہ خداوندی کے جو معجزات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان پر کامل یقین ہوتا ہے. عینی مشاہدہ اور عینی طور پر کسی چیز کو دیکھ لینا یہ ایک انسان کی طبع ہے، فطرت ہے، وہ چاہتا ہے. اور پھر انبیاء ان چیزوں کو اس لیے بھی طلب کرتے ہیں کہ دیگر لوگوں کے لیے وہ ایک سبق اور دلیل کے طور پر سامنے آ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دلائل جو ہیں انبیاء جو یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو یہ دلائل دے رہے ہیں، تو یہ اپنی امت کے لیے ہے، ان کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ معبود برحق جو ہے وہ ایک ہی ہے، جو ستاروں کا بھی خالق ہے، جو سورج کا بھی خالق ہے، جو ارض و سما کا بھی خالق ہے، جو انسان کو آسن تقویم کے سانچے میں ڈھالنے والا ہے. گویا کہ یہ سمجھانے کی باتیں ہیں، ورنہ تو وہ وہابی ہے، نبوت وہابی ہے. پیدا ہوتے جیسے سید گیسو دراز نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک انسان جو ہے ولی جو ہے یہ کسب سے بن سکتا ہے، لیکن نبوت جو ہے یہ وہابی ہوتی ہے، نبوت کسبی نہیں ہوتی. تو بہرحال آپ بڑی اچھی بات گفتگو فرما رہے ہیں. دراصل اس میں کوئی شک نہیں کہ نبوت کا کسب سے کوئی تعلق نہیں، یہ وہابیت ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے. لیکن ایک نبی جو ہے نا جی، اس کا عام انسانی لیول بھی عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. آپ دنیا کے کسی عام ذہین ترین انسان کو لے لیں،
سلیم الفطرت ترین انسان کو لے لیں، پیغمبر جو ہے اس کی سلیم الفطرتی اس سے کہیں آگے ہوتی ہے، اس کی ذہانت بھی کہیں اس سے آگے ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ اس کی بشریت پہلے دن سے معصومیت کے پردے میں ہوتی ہے، رب کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب آپ دیکھیے نا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ ناظرین آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رکے رہیں۔ احتیاط کرنا، مہلک جراثیم اور وائرس سے بچاؤ آج کل کی اولین ترجیح ہے۔ جدید ویز ہینڈ واش کا موئسچرائزنگ اور اینٹی بیکٹیریل فارمولا ہاتھوں کو روزمرہ کے جراثیم ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جلد کو رکھے نرم و ملائم اور کھردرے پن سے محفوظ۔ صابن پر لگے جراثیم ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں، جبکہ ویز کی مکمل پیکنگ سے ملے آپ کو جراثیم سے حفاظت۔ فلو، کھانسی اور کرونا جیسے مہلک وائرس سے بچنے کے لیے ویز ہینڈ واش کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے۔ ویز لیکوڈ ہینڈ واش جدید ریسرچ کے بعد نقصان دہ کیمیکل سے پاک ہے۔ صاف رہو، خوش رہو۔ ویز واش، صفائی نصف ایمان ہے۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، اس شمع کی ہو میں پھر رونق بنے بیچیبل۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے بیچیبل۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے بیچیبل۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा है। डॉक्टर साहब, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िमन में आपकी सीरत के हवाले से कि आपकी सीरत से ये मुआशरती ज़िंदगी के कौन कौन से पहलू जो हैं वो ब्राइट होते हैं, रोशन होते हैं, और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि पैगंबर तो कोई भी जो है ना, उसका ज़हनी मिक्यास ज़हानत आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ होता है, मगर बराहिमी नज़र पैदा मगर मुश्किल से होती है। हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो जो है ना, कि वो इकबाल ने वहाँ वो भी कहा था कि अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। तो एक आवाज़ थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अब आप बाकी खूबियों को देखते चले जाएं, इंसान आपके अंदर खुदा तरसी इस कदर थी कि हद नहीं। यानी आप आज़र के लिए भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह उसका, उनका नहीं, उससे नहीं, उसका नहीं रोका गया। अच्छा, फिर जैसे ही आप देखेंगे आपके भतीजा लूत अलैहिस्सलाम आपके साथ होते हैं। लूत की कौम अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो दुनिया के कबीह तरीन फेल से जो है ना वो उसमें है, लेकिन और फरिश्ते आते हैं और आपकी हालत ये है कि आपके घर में जो है ना बुढ़ापा आ गया, आप भी बूढ़े हो गए, बेगम भी बूढ़ी हो गई और औलाद नहीं है। फरिश्ते आते हैं और इंसानी शक्ल में आते हैं, भागते हैं, फौरन बछड़ा जो है ना वो करके जो है ना उनके सामने भून के रखते हैं। अब देखते हैं कि यार, अच्छा अब देखिए मेहमान नवाजी, और मेहमान नवाजी इतनी ज्यादा थी, आप इतने सखी थे आप, हालांकि आपने जैसे कि पहले फरमाया कि वो छोड़ना पड़ा, यानी या नारू बर्दन सलाम अला इब्राहीम का की कैफियत हो गई, आपको जलने से बचा लिया गया और आप वहां से हिजरत करके शाम के इलाके में आते। कितनी आजमाइशें आई हैं हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के हवाले से आप पर, और लेकिन आप साबित कदम रहे हैं। अब देखिए वो फरिश्ते आते हैं, वे आखिर वो नहीं खाते तो पता लगता कि फरिश्ते हैं, तो आप पूछते हैं कि क्यों नहीं खा रहे हो, डर महसूस करते हैं कि अच्छा ये क्या बात है, इंसान हो, भुना हुआ बछड़ा सामने पड़ा हो ना खाए, तो कहते हैं कि हम तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लिए आए। तो फौरन उनसे झगड़ा शुरू कर देते हैं कि भाई क्यों नहीं उनको मौका दो। देखिए इंसानों से मोहब्बत, उम्मतियों से मोहब्बत, इंसान के लिए वक्फा अल्लाह की तरफ से कि कुछ इनको मुद्दत मिल जाए, कुछ ये राह रास्त की तरफ पलट आए। अच्छा, वो उसके मुकाबले में उनको देते हैं जो है ना वो यानी एक खुशखबरी देते हैं कि आपको तो अल्लाह ताला जो है ना बेटा इनायत करेगा, और आपकी अहलिया भी हंसती है वहां खड़ी हुई, आप भी क्या, मैं इस उम्र में
اور وہ کہتے ہیں آدھا عجوز نقیم، یہ بڈھا جو ہے نا وہ اس حالت میں کیسے، اور میں جو ہے نا وہ ہو گئی بانجھ ہوگی، تو وہ کہتے ہیں اللہ کا ایسے ہی حکم ہے۔ بہرحال دیکھیں انسانوں سے محبت کا، خلوص کا، انسانوں کی خدمت کا، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ آپ کو مکہ مکرمہ ہجرت کرنی پڑی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام ان کو وہاں بسایا اپنے بیٹے کی پیدائش کے فوراً بعد، اتنے بڑھاپے میں بیٹا اللہ تعالیٰ عنایت کرتے ہیں، اور وہاں صحرا میں جہاں وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی نہ پانی ہے نہ زراعت ہے نہ گھاس کا پتہ ہے، چھوڑ کے جا رہے، واپس مڑنے لگتے ہیں تو حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے سہارے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اتنا یعنی سلیم الفطرت انسان، اتنا بڑا انسان، وہ کہتی ہیں کہ کیا یہ 2-3 دفعہ پوچھتی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جواب دیا، چپ کر کے دوسری طرف منہ ہوتا ہے واپسی کی طرف، تو وہ پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ خاموش رہتے ہیں، لیکن وہ سمجھ جاتی ہیں کہ پیغمبر ہے اور اللہ کا حکم ہے، پھر وہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم، آپ کی آل اولاد، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ، کوئی بھی ضائع نہ ہوا، دنیا کے امام بنے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 برس کی عمر میں بیٹا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ 120 برس کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے ہوئے سیدہ ہاجرہ سے، حضرت اسحاق علیہ السلام اگرچہ حضرت سارہ کی پہلے یعنی آپ سے شادی ہوئی تھی، تو 120 برس کی 200 برس پوری عمر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن اس کے باوجود کہ آپ نے سیدہ ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ذی زارعین میں چھوڑ دیا، لیکن یہ فیضان نظر تھا، کیا اقبال نے خوبصورت، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ تھوڑا سا یہ آداب فرزندی کی طرف ذرا چلیں اور بتائیں ناظرین کو کہ کس انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا صبر کا مظاہرہ کیا۔ اولاً تو میں یہ عرض کروں گا کہ نمود سحر کے لیے اس عنوان کا انتخاب، سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ بڑا اس سے مناسبت رکھتا ہے اور اس کے مطابق ہے کہ اس وقت انسانیت کو اور بالخصوص اولاد ابراہیم کو جو ابتلا اور آزمائش کا سامنا ہے، اس میں سیرت سیدنا ابراہیم کے اندر جو ایک سبق ہے، جو درس ہے، اور جو ایک عظیمت کی داستان اس میں موجود ہے کہ آپ کی جیسے استاذ محترم نے کہا کہ پوری زندگی جو ہے وہ بچپن سے لے کر تا دم حیات جو ہے ان کا زندگی بھر ایک یقین محکم اور مسلسل آزمائشوں میں ان کے پائے سے بات میں لغزش نہ آنا، تو یہ ایک ایسا سبق ہے، ایک ایسی سیرت ہے کہ اس کو اگر سامنے رکھا جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جذبہ قربانی کی فراوانی پیدا ہوتی ہے کہ قربانی فقط ایک چیز پر رک جانا، ایک قربانی کے بعد اس کے ثمرات کے حصول کی طرف بڑھ نکلنا، یہ نہیں ہے، مسلسل قربانیوں کا ایک دائرہ ہے، ایک تسلسل ہے، اور پھر اس پر ثابت قدمی ہے۔ تو آپ آخری عمر میں کہ ایک انسان نے اول دن سے آزمائشیں اور مصیبتیں اور تکلیفیں یہ ساری جو ہیں ان کا سامنا کیا ہے، تو آخر میں جا کر وہ نعمتیں مل رہی ہیں جن کی چاہت تھی، جن کی طلب تھی من کے اندر کہ ایک اولاد نرینہ ملے، اور اللہ نے وہ عطا کی ہے۔ تو اس کے بعد بھی پھر وہی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ان کو جا کر وہاں چھوڑ دیا جائے جہاں زندگی کے کوئی اسباب نہیں ہیں، کوئی ظاہری صورتیں نہیں ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور تا قیامت لوگوں کے لیے ایک اس میں درس اور سبق دے کے جاتے ہیں کہ رب کا حکم جو ہے وہ ہر حالت میں فائق ہے، بے شک، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا۔ پھر وہ جو صاحبزادہ ہے، جو فرزند ہے، جب وہ شباب کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی طرف ایک والد کی ایک پدری محبت جو اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، اولاد کی طرف اس کا ایک کھچاؤ ہوتا ہے، وہ چیزیں بھی اپنے طور پہ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک آزمائش اور امتحان کا سلسلہ ہوتا ہے کہ اب اس کو میری راہ میں قربان کرو۔ تو آپ اس کے اندر بھی کسی طور پر پس و پیش سے کام نہیں لیتے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر، اور آپ کے پھر فرزند کی وہاں پر جو کیفیت ہے اور جو ان کا استقلال ہے، جو ان کی مستقل مزاجی ہے، پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ صحرا عطا کیا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ،
اسے جو ہے نا تا قیامت لوگوں کے لیے ایک نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، سلام علی ابراہیم، کہ یہ ان کا ایسا کام ہے کہ جس پر انہیں سلام پیش کیا جائے. اور قرآن حکیم میں رب لم یزل کی طرف سے جو ہے وہ سلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے. تو آگ ہے، اولاد ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، آگ ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. تو حضرت ابراہیم نمود سہر ہے، بالکل آگ ہے، اولاد ابراہیم بے ہے، خطر نمرود ہے. کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے لب تماشا ہے لب بام، تماشا ہے لب بام ابھی. جی ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی سر جھکا دیا. تو یہ آداب فرزندی ہیں. تو اب آج کے دور میں اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ بہت خوبصورت آپ نے اشارہ کیا، علامہ صاحب نے بھی اس کی طرف کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کلامت تھی؟ ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیضان نظر آپ ہی مکتب تھے، مکتب ماں بھی تھی ان کی، وہ ماں جو بے آب و گیا وادی میں خود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیٹھی، جن کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم بھی جاری ہوا، جن کی صحیح کی سنت جو ہے نا وہ ہمیشہ تابت جو ہے نا وہ زندہ ہو گئی. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر آداب فرزندی میں کامل ہیں تو اس میں کمال باپ کا ہے کہ جس نے اس کو اتنے بڑھاپے میں حاصل کرنے کے باوجود بھی ذبح عظیم کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. تو بات یہ ہے کہ اپنے مالک کے لیے ہر دم ہر وقت ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اب دیکھیں یہاں خود جیسے باپ جو ہے نا وہ فرما بردار تھا اپنے رب کا، اپنے بڑوں کا، اور انسانوں سے محبت کرنے والا تھا، اپنی اولاد کو وہی سکھایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ظاہر ہے کبھی کبھار حضرت ابراہیم تشریف لاتے تھے اور جو ہدایات دے کے جاتے تھے، آپ جانتے ہیں اہل علم ہیں، اساتذہ کرام ہیں، تو وہ اس پر عمل کرتے تھے. اب یہاں کیا ہے، ہم لوگوں کے لیے، اساتذہ کے لیے، عوام الناس کے لیے، بیٹوں کے لیے، باپوں کے لیے نمونہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا میں ایک خواب یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. کہتے اے اللہ کے نبی، ہے میرے باپ، آپ کیجئے جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آ جائے. یعنی وہاں باپ بھی مزاج یار سمجھ رہا تھا اور بیٹا بھی جو نا مزاج یار سمجھ رہا تھا. اب اس مزاج یار کی تکمیل، مزاج یار کے جو ہے نا وہ تکمیل کرنے کے لیے اس کی جو مانگا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اس قربانی اور اس بھیٹ کو چڑھنے کے لیے باپ بیٹا دونوں تیار ہیں. باپ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا پٹی باندھوں، جو ہے نا بیٹا جو ہے نا وہ اس کو الٹا لٹاتا ہے، اور سارے وہ میئرز لیتے ہیں باپ اور بیٹا دونوں کہ جس سے کہیں ترس نہ آ جائے، جس سے کہیں اس قربانی کے اندر خلل نہ آ جائے. یعنی اپنے رب سے محبت، خلوص، یہ پہلی چیز، محبت دوسری چیز، تیسری چیز سب کچھ اللہ کے لیے خالص کر کے وار دینا، اور اس میں کسی خواہش نفس کو نہ آنے دینا. اور یعنی یہ کہ اس میں بھلے اپنی ذات، اپنی اولاد ہی کیوں نہ آ جائے، اور انسانوں کے لیے نمونہ بن. اب دیکھیں نا، جب وہ خانہ کعبہ کو، اس سے پہلے کی جب وہ خانہ کعبہ کو جو ہے نا وہ اس کی تعمیر کر رہے ہیں، باپ اور بیٹا دونوں ہیں، تیسرا وہ پتھر ہے جو آج جس کو حجر اسود کے نام سے آپ جانتے ہیں، اس کے اوپر دونوں کر رہے ہیں. اب کرنے کے بعد دیکھیں انسانوں سے محبت کتنی ہے. دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ایک تو اس کی نسل میں سے، میری نسل میں سے ایسا پیغمبر بھیجیے جو خاتم النبیین ہیں، جو آخر زمان ہیں، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں، جو تزکیہ کرنے والے ہیں. اور پھر کہا کہ یہاں اس وادی غیر عزیز ران میں جو آواز دلوائی اللہ نے مجھے، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا اب تو کرونا کی وجہ سے بند ہوا پڑا حج اور عمرہ، لیکن کیا بند ہوا نہیں ہوا، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے گھر کی طرف انسانوں کا ہجوم ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے.
रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। रोज बरोज जो है ना इंसान कहाँ कहाँ से खिंचे चले आ रहे हैं। अब उनका 25-25 का विजन जो है उसका हुकूमत का, वो कहते हैं कि इससे 10 गुना ज्यादा तक हम हुज्जाज और जो है ना वो मुतमरीन को बढ़ा देंगे और उनके लिए सहूलियात पैदा कर देंगे। मुझे यूँ लगता है, मैं चश्मे तसव्वुर में देखता हूँ कि हजरत इब्राहीम जो अल्लाह की तरफ से हुक्म के नतीजे में आवाज दे रहे हैं लोगों को, वो आवाज उसका इको बढ़ता जा रहा है, ऐसे आवाज ऊंची होती जा रही है और इंसानों तक पहुंचती जा रही है और इंसान खींचे चले आ रहे हैं। और वो जो कि इनको फल दे, इनको अब आप देखें दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ाएं, दुनिया के बेहतरीन फल, ताज़ा तरीन फल सबसे पहले मक्का में पहुंचे। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उन कुर्बानियों का नतीजा है कि आज इंसानियत उसकी तरफ खींची चली जा रही है। यकीनन इंसानियत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों के नतीजे में अच्छाई और भलाई पर जमा होने वाली है और इसी में इसका जो है ना फायदा है। एक एक चीज जो है ना उनकी जिंदगी की पकड़े, हमारे लिए नमूना है। बेशक ये इसमें कोई शक नहीं है और ये दुआ खलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया भर के मेवे जो हैं वहाँ जमा कर दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप देखते हैं कि ये जो चाहे ज़मज़म है या सफ़ा मरवा के चक्कर लगाने हैं या तवाफ़ करना है, ये सुन्नत इब्राहीमी है और इसका आगाज़ जो है ये सबसे पहले ये बैतुल्लाह शरीफ जो है ये अहादीस में आता है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 हज पैदल किए, हिंदुस्तान से चलते थे और यहाँ आकर 40 हज आपने किए और उसके बाद इसकी तामीर नौ जो है दोबारा जो यानी तूफ़ान नूह के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की थी। और फिर देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ से चलते हैं। ये जो हजर अस्वद की आपने बात की, तो ये हजर अस्वद भी जन्नत का पत्थर है और ये इसको जबल अबू कुबैस पर लगाया गया था और इसकी रोशनी जो है ये पूरे सहराओं तक जाती थी, यानी ये बिल्कुल सफ़ेद था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का देखें कि कहाँ से चलते हैं, शाम से चलते हैं और चल कर आते हैं मक्का शरीफ तक, लेकिन तमाम पहाड़ों से चल कर आए, किसी पहाड़ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद नहीं है। जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करते हैं, और अभी मुझे याद आ गया, ये बड़े इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है, जब वो दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मेरी नस्ल से, मेरे नस्ब से एक ऐसा पैगंबर भेज जो तेरा महबूब हो और तेरी पूरी की पूरी मखलूक को जो है वो राह हिदायत दिखा दे। जब उनका नाम आता है तो जो कदम मुबारक होते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, उस पत्थर पर नस्ब हो जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उसको मुसल्ला बना दिया। तो आप इस को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और नाज़रीन को बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वसीले से, उनके सदक़े से, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वसीले से जो उनकी एड़ियों से चश्मा जारी हुआ वो आज तक नहीं खुश्क हुआ। ये क्या कमाल की है। ये ज़मज़म इसलिए है जिसलिए इसको पिए कोई, इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है, माउ ज़मज़म लिमा शुरिबला। तो ये ज़मज़म की बरक़ात जो हैं कि ये इस ज़मज़म को जिस नीयत से कोई पी लेगा उसकी वही मुराद जो है वो बर आएगी। असल में ये सारी चीज़ें जैसे कि उस्ताद मोहतरम ने भी और आपने भी इस पर तफसीली रोशनी डाली है, ये हमें जोड़ रही हैं सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह के साथ, अबुल अंबिया के साथ, या हमारे माजी के साथ, कि हम वहाँ मरबूत रहें। ये महज मशक़ें नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि वो पूरी एक जो दास्तान है, पूरा जो एक सबक और दर्स है, उसको ताज़ा किया जा रहा है हर साल के अंदर। और वो असल सबक क्या है जो इंसान को मजबूत कर देता है, मुहकम कर देता है, और जो हमें सीरत खलील से मिलता है और जिसको हमने अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज कर लिया, अपना लिया अमली तौर पे, तो हमें भी वो बरक़ात और समरात और यकीन मुहकम की दौलतें जो हैं वो मिल जाएंगी। सबसे अव्वलीन चीज़ जो है वो ईमान और ईकान है कि जब यकीन इंसान को, पुख्ता यकीन उसको हासिल हो जाता है, कामिल यकीन हासिल हो जाता है, तो अब उसके कदम के अंदर किसी भी तरह से डगमगाहट नहीं आती। नाज़रीन, यहाँ हम एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जहाँ से हमने गुफ्तगू छोड़ी है वहीं इसका सिलसिला जो है दोबारा जोड़ेंगे।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। मुल्तान शहर का सबसे बड़ा, कामयाब और बेहतरीन तालीमी इदारा मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, 126 कनाल पर मुहित वसीओ अरीज कैंपस और शानदार बिल्डिंग्स, जदीद तरीन सहूलियात और नज़्म ज़ब्त की आला मिसाल, मुखलिस और पुरअज़्म एडमिनिस्ट्रेशन। नेक नियति पहला आंसर था हमारा कि हम जो भी काम करेंगे, जो अल्लाह ताला ने हमारी ड्यूटी लगाई है, उसको हम नेक नियति से सर अंजाम देंगे। दूरंदेश और इंतहाई पेशावर इंतजामिया, माहिर तालीम याफ्ता बेहतरीन असातिज़ा, कुशादा और मुज़य्यन क्लासरूम्स, मुल्तान के तालीमी उफ़क़ का दरख्शां सितारा मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जदीद तरीन कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल लैब्स, किरदार साजी और हम निसारी सरगर्मियों की बेमिसाल तारीख रकम करता ये इदारा वादा करता है कि हम देंगे इस मुल्क को आला तालीम याफ्ता अफराद। बिल अमूम सूबे भर में और बिलखसूस मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशंस का एजाज, हमेशा मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस का इम्तियाज। तालीम हासिल करने के लिए मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस की सूरत में एक बेहतरीन इदारा मैसर आया, जिसमें असातिज़ा की बेहतरीन रहनुमाई और तरबियत की बदौलत मैंने अजीम कामयाबी को अपना मुकद्दर बनाया और मैट्रिक इम्तहानात सालाना 2018 में बॉयज़ में पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद ज़ीशान शहजाद है। मेरा नज़रिया है कि एक बेहतरीन दर्जगाह इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। मैं अपने वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी तालीम और तरबियत के लिए मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस का इंतखाब किया, जहाँ मुझे बेहतरीन तालीमी माहौल और असातिज़ा के नाम मिले, जिसकी वजह से मैंने मुल्तान बोर्ड बॉयज़ में 2019 में पहली पोजीशन हासिल की। ये सब मेरे वालिदैन की दुआ और असातिज़ा कराम की मेहनत के बगैर मुमकिन न था। मुल्तान बोर्ड इंटरमीडिएट मेडिकल ग्रुप में राव मोहम्मद शर्जील हनीफ ने 1046 नंबर लेकर बॉयज़ दूसरी पोजीशन और वजिया यूनुस ने 1046 नंबर लेकर गर्ल्स में तीसरी पोजीशन हासिल की। मेरा नाम वजिया यूनुस है। मेरा मानना है कि मेरी कामयाबी का दारोमदार वालिदैन और असातिज़ा की रहनुमाई पर मुनहसिर है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक 2017 में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने इस साल 2019 में प्री मेडिकल इंटरमीडिएट में तीसरी पोजीशन हासिल की है। मुझे मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस का हिस्सा होने पर फख्र है। अजीमुशान लाइब्रेरीज, तलबा के लिए तिब्बी सहूलियात,
24 घंटे सीसीटीवी सर्विलेंस। जनूबी पंजाब में हॉस्टल की सबसे शानदार और बेहतरीन सहूलियात, वसी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कुशादा ग्राउंड्स, अजमत, मेहनत, दयानत और फरोग़ तालीम का अज़्म लिए मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मुस्लिम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मुमताज़ाबाद मुल्तान, मुस्लिम कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, पीर इस्माइल बहावलपुर रोड मुल्तान एंड न्यू शाशम्स कॉलोनी मुल्तान। वेलकम बैक नादरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से। जी अलामा साहब, आप फरमा रहे थे कि ईमान और ऐकान की बात फरमा रहे थे, आप वहाँ से ज़रा नादरीन को। जी, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की पूरी ज़िंदगी के अंदर जो हमें अज़ीमत का दर्स मिलता है, तो उसमें जो एक पावर है, जो ताकत है, वो ईमान और ईकान है। कुरान हकीम में हमें मुतअद्दिद मकामात पर इस यकीन और ईकान की जो बात है वो मिलती है। जैसे आप मुख्तसर अगर जायज़ा लें, कुरान हकीम में बड़ा मुफस्सल तौर पर हज़रत सैयदना मूसा का वाक़या आया है, तज़किरा आया है, और उसके बाद हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह का जो तज़किरा है ये बड़ी तफसील के साथ मिलता है। तो वहाँ जादूगरों के साथ जो एक मामला होता है, अब वो जादूगर मुकाबला करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन फ़ौरी तौर पर जब वो यकीन उनको हो जाता है हज़रत मूसा की हक़ानियत का, क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून, जैसे वो ये बात कहते हैं, कुछ ज़्यादा लम्हात नहीं गुजरे, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बीता, तो साथ ही उनको वार्न करता है, वक्त का बादशाह है, वो कहता है कि लौकत्तियन्ना ऐदियकुम वर्जुलकुम, तुम्हारे हाथ पाँव काट दूंगा मुखालिफ सन से, और इसी पर बस नहीं करूंगा, लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा। अब ये महज कोई धमकी तो नहीं है, उन्हें नजर आ रही है ये सारी चीजें। बेशक बेशक। तो इन सारी चीजों को सामने देखते हुए भी वो जादूगरों को मौत भी नजर आ रही है, सूली भी नजर आ रही है, उन्हें हाथ पाँव का कटना भी नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो डगमगाहट का शिकार नहीं होते, तजब्जुब का शिकार नहीं होते। कौन सी वो पावर है जो उन्हें जो है ना सपोर्ट दे रही है, जो मजबूत कर रही है? बिल यकीन वो ईमान की दौलत है, वो ईकान की दौलत है। और वो आमन्ना बिरब्बिल आलमीन जब इंसान समीमे कल्ब से कह लेता है, तो फिर उसके आगे कोई भी चीज़ जो है, कोई भी जो मुखालिफ ताकत है, वो कोई हैसियत नहीं रखती, उसको किसी तौर पर वो पीछे नहीं हटा सकती। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह को भी पूरी कौम है और सारी ताकत के साथ वो लोग आपके मुखालिफ खड़े हो गए हैं और वो आपको आग में डालना चाह रहे हैं, और ये भी महज कोई बात नहीं है, बल्कि बिल यकीन सारी कौम वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही है, वो बड़ा एक लावा आपके लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन मजाल है कि आप अपने मौक़िफ़ से, अपनी बात से, अपने ऐलान से, एलाए कलिमतुल हक़ से किसी तौर पर पीछे हैं। तो ये यकीन और ईकान ही सबसे अजीम दौलत है, और इसी को आज तरोताज़ा करने की, और इसी को आज जो है वो अपने दिलों की गहराई के अंदर पेवस्त करने की, अपने अंदर दिमाग में मुस्तहज़र करने की अशद ज़रूरत है। और यही सबक, यही वलवला जो है, जब ये ताज़ा होगा, जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा था, एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ता खाक को काशगर। तो ये जो एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, तो ये वलवला ताज़ा कहाँ से मिलेगा? ये सीरत खलील से मिलेगा हमें, और उससे हमें इस तरह का वलवला मिलेगा कि वो किसी तौर पर वलवले के अंदर फिर कमी नहीं आएगी, वो जोहद मुसलसल के अंदर वो वलवला जो है यकीन कम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की सबसे अव्वल चीज यकीन मोहकम। यकीन मोहकम है। अगर यकीन मोहकम के साथ चलोगे, कोशे पहम के साथ चलोगे, तो फिर आप जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है। ज़ौक़े यकीन जो है वो ज़रूरी है हर तरह की जंजीर को काटने के लिए, तो यकीन का ज़ौक़ जो है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो फ़लसफ़ा कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है, क्या ये महज ये जानवर कुर्बान करना है, ये सिर्फ उनका खून बहाना है, या अपने नफ्स की कुर्बानी भी देनी है, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी भी देनी है? जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, क्या उनमें भी अपनी आरज़ुओं को, तमन्नाओं को खून करना होता है या नहीं होता? अपनी नस्ल नौ की तरबियत करना होती है या नहीं होती? तो गोया कि ये जो कुर्बानी है, ये आदाब फर्जंदी जो हैं, मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन किया, तो आप क्या समझते हैं कि इस फ़लसफ़ा यानी कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है, ये उससे हम क्या सबक ले सकते हैं?
बहुत ही खूबसूरत सवाल है और मैं समझता हूँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का माहसल है। तो इसका जवाब एक तो कुरान हकीम ने सीधा सीधा दिया है कि लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि ये तुम्हारी खालें और ये उनके ऊपर जो बाल हैं, ये तुम्हारे गोश्त जो हैं, ये अल्लाह को नहीं पहुँचते हैं, बल्कि तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का कुर्बानी का कोई भी जो फेल आप दोनों हजरात ने, दोनों कामिल तरीन हस्तियों ने, दोनों पैगंबरों ने, बाप बेटा ने जो किया है, वो हमारे लिए बेशुमार असबाक हैं। उसमें हमारे लिए आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये सिर्फ जो है, और अल्लाह भी यही फरमा रहे हैं कि ये कोई जानवर कुर्बान करना नहीं है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अगर बेटे कुर्बान करना होता, जबकि कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने एक जगह और भी फरमाया है कि तुम नेकी की जो है ना वो इंतहा को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी प्यारी तरीन चीज जो है ना कुर्बान ना कर दो। तो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक वो यानी अल्लाह ताला के रास्ते, अब अल्लाह के रास्ते में अगर बेटे कुर्बान करने होते, आज फिर कितने लोग होते कुर्बान करने वाले। बेटा कुर्बान करना दरअसल खुदा के अम्र, खुदा की जलाल, खुदा के हुक्म के आगे सरेंडर कर देने का नाम था। ये तो अल्लाह ताला ने इंसानों को जो है ना वो इस तारे की हद तक रखा कि दरअसल ये कुर्बानी जो तुम किया करते हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे को कुर्बान करने के लिए थी। गोया बेटा कुर्बान करना नहीं था, वो ख्वाहिश पिदरी, वो बुढ़ापे के अंदर अपना जो है ना वो बुढ़ापे का सहारा जो बंदा समझने लग जाता है, अगर वो इस हद तक ले जाता है औलाद को कि वो अल्लाह के और उसके बीच में जो है ना शिर्क का बायस बनती है। मेरा मतलब अल्लाह की नहीं मानता, उनकी मानता है। और आज का दौर यही तो कर रहा है कि अपनी औलाद के लिए अपने वालिदैन को मारने तक गया पड़ा है। कहां होना ये चाहिए था कि अपनी औलाद को बीच में नहीं आने देना, अपने अल्लाह के लिए कुर्बानी देना है, अपने वालिदैन के लिए कुर्बानी देना, अपने वालिदैन का हुक्म मानना है और अपने अल्लाह का हुक्म मानना है। ये औलाद का हुक्म जो औलाद के लिए था। लेकिन अब नस्लें जो हैं, अब आज के वालिदैन जो हैं अपनी औलादों के लिए अपनी जो है ना वो माँ बाप की बेकदरी करते हैं, अपने अल्लाह के हुक्म की जो है ना खिलाफ वर्जी करते हैं। जबकि उधर क्या मामला है, उधर मामला इस आयत में भी यहाँ है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। और किसी शायर ने क्या खूबसूरत इसकी तर्जमानी की थी कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। अब आप देखिए ना, वो जो एक अगर आज के जदीद बिना का आप जायजा लें, वो जो कुबरी खालिद है, खालिद पुल है, उसके ऊपर पहाड़ी की उस दामन में जो एक बुत्ती सी बनी खड़ी है, एक निशान है, वो जगह है जहां उसके महल भी आगे शुरू हो जाते हैं। वहां जो मीना वाले हैं वो खड़ी है और उसके अंदर आ गई हुई, दूर से नजर आती। ये वो जगह है एग्जैक्टली जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया है। लेकिन वो इस रास्ते से आए हैं, ये जो जहां मस्जिद अक़बा है, जहां बैत अक़बा उला और बैत अक़बा सानिया हुई है, उससे आगे आपने देखा कि वो 3 निशान है, 3 शैतान है जिनको लोग जो पत्थर मारते हैं। अब ये क्या है निशान? ये निशान वहां है जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में शैतान ने वसवसा डाला आके। और अब हम जाके जो है ना पहले दिन एक को 7 दफा कंकरियां मारते हैं और दूसरे दफा तीनों को मारते हैं। और ये वो तीनों जगह हैं जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की माज़अल्लाह शैतान ने, लेकिन वो अल्लाह के लिए पक्के थे इस जगह तक पहुंचने के लिए। अब हम क्या करते हैं, वहां जाके आपने देखा होगा लोग कंकरियां तो मार रहे हैं, हालांकि हुक्म है छोटी सी कंकरी मारने का। कई लोग जो है ना वो जूते भी मार रहे होते हैं। अब बात मैं कहना ये चाहता हूं कि यहाँ हम गलत फहमी का शिकार हैं। जैसे वहां कुर्बानी करते हुए आज बकरा, छतरा, ऊंट, लेला, मेंढा करते हुए समझते हैं कुर्बानी होगी। नहीं कुर्बानी हुई है। कुर्बानी तब होगी जब हम अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देंगे, अल्लाह के मुकाबले में उनके अहकामात मानने के लिए जो है ना कुर्बानी देंगे, इंसानों से मोहब्बत का रवैया रखेंगे, बड़े का अदब और एहतराम करेंगे। वहां भी शैतान कोई खड़ा नहीं है जिसको आप मारे, शैतान तो आपके अंदर है।
آپ جب وہاں پہلی کنکری مار رہے ہیں تو آپ کہیں کہ میں اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے بڑے شیطان کو کنکری مارتا ہوں، میں اپنے دماغ کے اندر گھسے ہوئے دولت کے حوث کے پجاری کو کنکری مارتا ہوں، میں اس باہر سے بہکانے والے جو ہے نا شیطان کو مارتا ہوں، میں جو ہے نا وہ یعنی شیطان کے وہ تمام روپ جو ہمارے اندر ہیں، وہ جو میری قربانی کے اندر، وہ جو میری اللہ کے سامنے جھکنے کے اندر جو ہے نا وہ جو چیزیں حائل ہوتی ہیں میں ان سب کو کروں، تو پھر یہ بات سچی ثابت ہوتی ہے کہ آج بھی ہو جو براہی کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ جی علامہ صاحب، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صوفیاء کا جو ہے ایک بڑا اہم رول نظر آتا ہے، کیونکہ صوفیاء جو ہیں یہ علماء بھی ہیں اور یہ انبیاء کے وارث بھی ہیں۔ اب ان کا یہ جو غار حرا میں سید علی حجویری نے جو لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ابراہیم بن ادھم جو ہیں یہ اپنا تمام سب کو چھوڑ کر یہاں آئے، صوفیاء میں شامل ہوئے، تو اس وقت کچھ مہنگائی بڑھی۔ جب مہنگائی بڑھی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ گوشت کھانا چھوڑ دو، جب گوشت کھانا چھوڑو گے تو یہ گوشت خود بخود جو ہے یہ سستا ہو جائے گا۔ تو یہ جو لوگ ہیں، جیسے امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب صوفیاء سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کا یہ زکوٰۃ کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے، تو اس میں شریعت کا، یہ طریقت کا یا حقیقت کا جو آپ لوگ بات کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا شریعت کی زکوٰۃ تو یہ ہے کہ آپ 2.5 روپے جو ہیں وہ دیں اور باقی آپ خود خرچ کر لیں۔ اور طریقت کی کیا؟ انہوں نے کہا طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 2.5 روپے خود رکھ لو اور باقی سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور انہوں نے کہا حقیقت کی کیا زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے کہا حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور یہ خاصہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو گویا کہ صوفیاء نے اس سے کیا اخذ کیا، اور صوفیاء کا انداز قربانی کیا ہوا کرتا تھا؟ کیا وہ محض جانور قربان کرتے تھے کہ معاشرے کی اس معاشرت جو ہے، یہ معیشت جو ہے، ان کو کیسے سیولائزڈ کرتے تھے؟ جی، یہ بڑی اہم ترین بات ہے، کیونکہ صوفیاء جو ہیں ان کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ وہ ظاہری جو مفہوم اور معنی ہیں ان کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اس میں جو چھپے ہوئے اسرار و رموز ہیں اور مخفی جو باتیں ہیں ان تک بھی، جس کو ہم اشاری تفسیر کے طور پر جو ہے وہ اہل علم ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں قربانی کے اندر جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جس چیز کا ذکر فرما رہے ہیں وہ انی وجہتو، یعنی اصل یہ کہ توجہ اپنی تمام تر اپنا جو محور ہے، اپنا قبلہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بنا لینا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہاں اگر قربانی کوئی شخص اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پڑوس والے، اس کے چاہنے والے، اس کے دیکھنے والے یہ کہیں کہ ماں بدولت نے بڑا جانور جو ہے وہ ذبح کیا ہے یا اس نے ایک بڑی قربانی کی ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی نیت محض اس نمود و نمائش اور یہ ستائش جو ہے اس کی ہے، پذیرائی ہے، یہی ہے، تو وہ اس کو مل گئی۔ کہا نا کہ ایک شخص آئے گا کہ اسے جو ہے نا وہ بہت ساری اس نے نیکیاں کی ہوں گی لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو کہا کہ تو نے جو ہے نا جس چیز کے لیے کام کیے تھے وہ تجھے حاصل ہو گئے۔ تو صوفیاء کرام جو اسرار و رموز کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے یہاں جب جانور کو ذبح کرنا ہے، تو جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے تو وہاں ذبح کے وقت اس کی جو روح اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہے، جانور کے اندر بھی ایک روح ہے، تو وہاں ایک تو آپ اپنی جو ایک دنیا سے انسان کا جو انتقال ہے اس کو بھی وہ مستحضر کرے کہ جس طرح سے اس کی روح جب جدا ہو رہی ہے تو ایک اس پر ایک کیفیت سختی کی ہے، یہ تو ایک انسان کے اوپر بھی ظاہری بات ہے وہ ایک زیرو چیز ہے۔ تو صوفیاء یہاں اپنے آپ کو یہ بھی کیفیات جو ہیں ان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ان کو بھی طاری کرتے تھے، اور باقاعدہ پھر انہیں اپنی موت اور یہ نظریہ فکر آخرت جو ہے یہ ہمیں سیرت سیدنا ابراہیم سے بھی ملتا ہے، اور یہاں جانور کے ذبح کے وقت بھی ہم اس کو مستحضر کرتے ہیں۔ اور یہ نظریہ فکر آخرت کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیکھوں کہ کس طرح سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور سورہ یاسین کے مطالعے کی طرف جب ہم جاتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، تو یہاں کفار کو بھی یہ جو فکر لاحق ہوئی تھی کہ مسلمان روز فزوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور محض ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ جو مسلمان ہوتا ہے تو ایسا
پکا مسلمان ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی اسلام سے کسی طور پر منحرف نہیں کر سکتا. کوئی بھی طاقت اس کو چاہے پتھر رکھے جائیں, چاہے ریت پہ لٹایا جائے, چاہے اس سے ساری جو ہے نا چیزیں چھین لی جائیں, تو کون سی ایسی پاور فورس ہے جو اس کو مضبوط کر دیتی ہے؟ تو وہ تھا کہ وہ محض اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہیں سمجھتا, بلکہ اس کے پیش نظر جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہوتی ہے, عقبہ کی کامیابی ہوتی ہے. تو یہاں جانور ذبح کرنے میں بھی اس نے اپنی آخرت اور عقبہ, وہ کہا نا کہ یہ جانور تمہارے لیے جو ہیں وہ سواریاں ہوں گی, کل صراط کی سواریاں ہوں گی. تو گوشت پوست تو جیسے استاد محترم نے کہا یہ تو اللہ کی جناب میں جاتا نہیں, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. وہاں جو ریکوائرڈ چیز ہے ولکن ینالہ التقوی منکم, وہاں دل کے اندر کیا ہے, نیت کیا ہے, ارادہ کیا, اور یہی جو تقوی ہے, یہ تقوی اتنی بڑی صفت ہے کہ ھدی للمتقین. قرآن کتاب ہدایت ہے لیکن سب کے لیے ہدایت نہیں ہے. ہدایت قرآن حکیم خود فرما رہا ہے ھدی للمتقین, جس کے اندر ڈر ہوگا, جس کا جھکاؤ اللہ کی جانب ہوگا, اسے قرآن سے ہدایت بھی ملے گی. وہ قربانی کر کے قربانی کے فیض سے بھی فیض یاب ہوگا, وہ اس کی برکات اور ثمرات کو بھی حاصل کر پائے گا. اور اگر دل جو ہے وہ جھکا ہوا نہیں ہے, توجہ اللہ نہیں ہے, تو پھر چاہے وہ جتنے بڑے مرضی جانور ذبح کر لے یا جو ہے وہ بہت بڑی صدقات و خیرات کی راہیں جو ہے وہ قائم کر لے, تو ظاہری بات ہے وہ اس کے لیے آخرت کے پرسپیکٹو سے اس کے لیے فروٹفل نہیں ہو سکتی, اس کے لیے کارگر اور فائدہ مند نہیں ہو سکتی. وہ محض وہ پھر دنیاوی طور پر اس کا ایک سلسلہ جو ہے. جی علامہ صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت اس کو بیان کیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے, اور تمام کا تمام دار و مدار جو ہے یہ نیت پر ہوتا ہے. اور نیت جیسے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یہ تمام کا تمام اللہ کے لیے کیا جائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی فرمایا, تو میں یہ چاہوں گا کہ جو اختتامی کلمات ہیں آپ اس کی طرف جائیں, کیونکہ وقت بھی بہت بات یہ ہے کہ جی یہ قربانیاں, یہ اعمال خیر اور تقوی, یہ آخرت کا ذخیرہ ہوتے ہیں, آخرت کے لیے ذخیرہ ہے اور توشہ ہیں. اور اگر آج ہم اپنی قربانیوں کو دیکھیں تو ہماری قربانیاں ہماری فریج کا توشہ ہیں اور ذخیرہ ہیں, اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں. اور دل ہمارے اتنے سخت ہو گئے ہیں جو کہ نرم ہونے چاہیے تھے قربانی کے نتیجے میں, کہ قربانی والے دن ہی ہم اپنے پسند اور ناپسند کا بہت خوب خیال رکھتے ہیں, کہ وہ جو بلا کم و کاست اس کے حصے غربا کے غربا میں جاتے, اقربا کے اقربا میں جاتے. جس سے ہم ناراض ہیں ہم اس کو نہیں بھیجتے ہیں, اور جس سے ہم راضی ہیں اس کو ہم زیادہ, اور یعنی اگر سے اپنے افسر کے پاس بھیجنا ہے یا جس کے ساتھ رشتہ ناتا کرنا ہے وہاں رہنے بھی جا رہی ہیں. تو یہ جو تقسیم ہے نا, یہ دل کی سختی کی طرف, تنگی کی طرف لے کے جا رہی ہے, جبکہ قربانی جو ہے وہ تمنگری کی طرف لے کے جاتی ہے, وسعت کی طرف لے کے جاتی ہے, وسعت ظرفی کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر ہماری قربانیاں آج ہمارے اندر وسعت ظرفی اور خوشادگی دل اور محبت اور لوگوں سے جو ہے نا وہ انکساری کے ساتھ پیش آنا, رب کے ساتھ معاملہ رب کا اور آپ کا ہے, لیکن مخلوق خدا کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ آخرت کے اندر سب سے زیادہ جو ہے نا وہ قابل میزان ہوگا, اسی پر فیصلہ ہوگا. آج کی قربانیاں ہمیں اللہ کرے کہ خیر سکھائیں, محبت سکھائیں, کشادگی سکھائیں, دوسروں کے جو ہے نا کے لیے سب کچھ قربان کرنا, اپنا حصہ بھی دینے کا, جیسا کہ صوفیاء کا طریق ہے کہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھنا, مخلوق خدا کے لیے رکھنا ہے, مخلوق خدا کا خیال رکھنا ہے, اور مخلوق کا خدا آپ کا خیال رکھے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ کا شکر گزار ہوں. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج ہم نے گفتگو کی, اور یہ خالصتاً یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. ناظرین محترم, آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی, اللہ رب العزت ہمیں انبیاء اور ان کے احکامات اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے ہمسایوں کا, غریب ہمسایوں کا, رشتہ داروں کا خیال اور دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئندہ جمعۃ المبارک کو نئے عنوان کے ساتھ اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں۔ اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ صرف مکس نیوز پر۔